اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلے، جگہ بدلے، عمل بدلے، سوچ بدلے۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم روک کر خود کی توہین نہ کرے، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائے، تنہا رہے لیکن اپنا معیار نہ گرائے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالے لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ مرد کے سر پر ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے چالان ہو سکتا ہے لیکن عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب جان کی قیمت ہے مگر ایمان کی نہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو۔ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہے جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اگر کسی کی زندگی میں رہنا ہے تو کمی بن جانا ضرورت نہیں بننا، کیونکہ ضرورت کوئی بھی پوری کر سکتا ہے مگر کسی کی کمی پوری کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت قائم رہتی ہے۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کے نہیں سنتے۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ شکایت اتنی ہے کہ دل پٹ رہا ہے، صبر اتنا ہے کہ اپنے حال پر خوش ہو۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہے جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ سردیوں میں اتنا دکھ دل ٹوٹنے کا نہیں ہوتا جتنا آدھی رات کو ٹرک الٹنے کا ہوتا ہے۔ زندگی نے ہر اس چیز سے ترسایا جس کی میں نے شدت سے خواہش کی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق ہی لگتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی، احساس کا پانی، انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دھوپ ہو تو یہ پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا بااخلاق اور منہ بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ ہمارے ہاں مہمانوں کو ہنسانے کے لیے اپنوں کی غیبت اور راز پاش کیے جاتے ہیں۔ تک گیا ہوں مہمان کی طرح گھر جاتے جاتے، بے گھر ہو گیا ہوں چند روپے کماتے کماتے۔ ہم نے سیکھا ہے بزرگوں کے پیچھے چلنا، ورنہ اللہ کے فرشتے گواہ ہیں ہم بھی جوان ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ جب چوکیدار کو چوکیدار کہنے پر اسے غصہ آنے لگے تو سمجھ لو چوکیدار بلڈنگ پر قبضہ کر چکا ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔
انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال توڑی ہے۔ بہادر سانپ نے جان پر کھیل کر مچھلی کو ڈوبنے سے بچایا۔ دنیا میں امن سے رہنے کے لیے انسانوں کو علم سے زیادہ محبت کی ضرورت تھی۔ غریب رہو گے تو کوئی دھیان نہیں دے گا، محنت کرو گے تو سب ہنسیں گے تم پر، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو بیٹی بھی دینے آ جائیں گے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ جس معاشرے میں مفاد پرستی اپنے پنجے گاڑ لے، اس معاشرے میں انسان کو کہا جاتا ہے۔ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے اور پھر ایسا ظاہر کریں گے جیسے آپ نے انہیں تکلیف دی ہے۔ بھیڑیے تنہا چلتے ہیں، لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تاریخ لکھتے ہیں۔ چھوڑ دے تسبیح گن گن کر پڑھنا غالب، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ سورج اور والد کی گرمی کو برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پنسانے کی نہیں بسانے کی ہمت پیدا کرو، اس طرح سے جو تمہارے گھر میں ہے وہ بھی بسائی جائیں گی، پنسائی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز کرتا رہتا ہے۔ رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویہ سے ہوتا ہے۔ کامیابی اس سے نہیں ملتی جو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں، بلکہ کامیابی اس سے ملتی ہے جو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ جھگڑوں میں پرورش پانے والی اولاد پرانے خستخال عمارت کی طرح بوسیدہ ہوتی ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہے، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین بھی گوا دو۔ چالاکیاں، سازشیں اور مکاریاں یہ کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ بہت سے درد ہے جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سے باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ الجھنا چھوڑ دے وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ٹھہری کہ مکمل مل جانے والی چیز سے اس کا دل بھر جاتا ہے، کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچرا ہے۔ وقت بھی بڑا جادوگر ہوتا ہے، آپ کو اپنا کہنے والوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اور پھر بچے جب جوان ہو کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گر گئے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، اگر غلط جگہ پر ہے تو آپ بیکار ہے۔ ہم سے کھیلتی رہی دنیا تاش کے پتوں کی طرح، جو جیت گیا اس نے بھی پھینکا، جو ہار گیا اس نے بھی پھینکا۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں۔ رزق ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔